بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان ابراہیم علیہ السلام یکم رمضان کو شروع ہوئی، چلتے چلتے سلسلہ داستان ابراہیم علیہ السلام، داستان اسماعیل علیہ السلام، داستان بنی اسماعیل، داستان کعبہ، داستان مکہ، داستان زمزم، داستان حضرت عبد المطلب، اور اب داستان حضرت عبد المطلب ہی آگے بڑھ رہی ہے، اور آج آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گی یہ داستان انشاءاللہ۔ قصہ مختصر کوئک ریکیپ یہ ہے، 300 سال سے وداؤٹ گوئنگ انٹو اینی ڈیٹیلز 300 سال ہو گئے تھے، زمزم بند ہو گیا تھا، وہی زمزم جو اسماعیل علیہ السلام کے ایریا رگڑنے سے جاری ہوا، 100 نہیں 200 نہیں 300 سال ہو گئے، زمزم بند ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، ان کے ذریعے دوبارہ زمزم آشکار ہوا۔ جب زمزم کی کھدائی کر رہے تھے، مخالفین سامنے آ گئے، ایک کام نہیں ہونے دیں گے۔ مخالفین نے آپ کو تانے دیے کہ ایک تم اور تمہارا ایک بیٹا ہے، حارث نام تھا بیٹے کا، جبکہ سامنے سارے قبیلے والے ایک ہیں، لیکن خیر کھدائی بھی ہوئی اور زمزم آشکار بھی ہوا۔ مگر جب وہ آپ کو قلت اولاد کا تانا دے رہے تھے، تب آپ نے منت مانی تھی، اے خدا، کعبہ سامنے تھا، سارا منظر جاری تھا، ایسے میں آپ نے منت مانی، یہ مجھے تانے دیتے ہیں مکے والے، اے خدا اگر تو نے مجھے کثرت اولاد یا 10 اولاد عطا فرمائی اور وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچے، تو جب وہ جوانی کی دہلیز تک پہنچیں گے میں ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ وقت گزرتا گیا، خدا نے آپ کو اولاد عطا کرنا شروع کی، یہاں تک کہ واقعاً کثرت اولاد ہو گئی، 10 بیٹے ہو گئے آپ کے۔ اب حضرت عبد المطلب کیا کریں گے؟ کیا وہ جوانی کی دہلیز کو پہنچے؟ جی ہاں پہنچے۔ کیا حضرت عبد المطلب حیات ہیں؟ جی ہاں حیات ہیں۔ اب وہ کسی کو قربان کریں گے، کیسے کریں گے، کس کو کریں گے، فیصلہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، آج عرض کرتے ہیں۔ اب ایک روز حضرت عبد المطلب اپنے سارے فرزندوں کو آپ نے جمع کیا ہے۔ عجب منظر ہوگا، کل صرف حارث تھے، تھوڑی سی میری آواز بڑھا سکیں، کل صرف حارث تھے اور معاملہ زمزم کا تھا۔ آج اکیلے ایک بیٹے حارث نہیں ہیں، آج ان کے 9 بھائی بھی ہیں ساتھ۔ آج معاملہ زیادہ سخت ہے، آج معاملہ زیادہ ایموشنل ہے، ایک بیٹے کو قربان کرنے کا معاملہ ہے۔ اب اللہ جانے کیا منظر ہوگا، عرب کی تپتی دھوپ، صحرائی ماحول، اور ایسے میں ایک روز بیٹوں کو جمع کیا حضرت عبد المطلب نے، اے میرے فرزندوں، یہ حارث تو جانتا ہے اتنے سال پہلے کا واقعہ ہے، زمزم کی کھدائی ہو رہی تھی، یہ سارے کا سارا معاملہ تھا، میں نے منت مانی تھی خدا مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے ایک باپ 10 بیٹوں سے مخاطب ہے، تو اب یہ انہی 10 میں سے کسی ایک کی بات ہو رہی ہے نا، انہی 10 میں سے کسی ایک نے قربان ہونا ہے۔ پھر یاد دلاؤں، یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں قربان کر رہا ہوں۔ آج اولاد ابراہیم میں سے ایک حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں سے قربانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ خیر کرنا کیا ہے، بیٹوں نے رضامندی ظاہر کی ہے، رجسٹ نہیں کیا، رضامندی ظاہر کی۔ طے کیا پایا؟ طے یہ پایا کس کی، اچھا رضامندی ظاہر کر دی، تب قربان ہوگا کون؟ قرعہ ڈالا جائے گا، ہر پرچی پر ہر بچے کا نام ڈالا جائے گا۔ اب میں پرچی کا لفظ آج کل کے حوالے سے استعمال کر رہا ہوں، اس زمانے میں رواج ایگزیکٹلی اس طرح پرچیوں کا نہیں ہوتا تھا، تیر کا ہوتا تھا، وہ تیر پہ نام لکھ دیتے تھے۔ تو میں یوں کہہ دوں، ہر تیر پر ایک بچے کا نام لکھ دیا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی، جس بھی طریقے سے جس کا نام نکلے گا اسے خدا کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ محفل برخاست ہوئی، فیصلہ ہو گیا، فیصلے کو اب ایگزیکیوٹ ہونا ہے، تیر منگوا لیے گئے، نام لکھ لیے گئے، فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ لمحہ آ گیا کہ جب اب قرآن اندازی کا آغاز ہونے کو ہے۔ عجب نہیں کہ آج عرب میں یہی یقیناً سب سے بڑی خبر آج یہ ہوگی، ارے عبد المطلب، وہی عبد المطلب جنہوں نے کل زمزم کو آشکار کیا تھا، وہی عبد المطلب جنہیں ہم نے تانے دیے تھے، وہی عبد المطلب جنہوں نے اس وقت منت مانی تھی، وہی عبد المطلب کہ وہ جب منت مان رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے انہیں کیا ہو گیا، یہ کیسی بات کرتے ہیں، وہ عبد المطلب آج منت پوری کرنے چلے، ابھی منت پوری ہونے چلی ہے، ابھی قرآن اندازی ہونے والی ہے، ابھی فیصلہ ہوگا کہ کس نے قربان ہونا ہے۔
عام طور پر جب قرآن اندازی ہوتی ہے تو جس کا نام نکلے اسے انعام سے نوازا جاتا ہے، لکی ڈرا کہتے ہیں نا اسے. یہاں معاملہ مختلف ہے. یہاں جس کا نام نکلے گا گویا اس کی زندگی کا سفر تمام ہو جائے گا، اسے قربان کر دیا جائے گا. میں تیزی سے آگے بڑھا. قرآن اندازی کا آغاز ہو گیا. ایک تیر اٹھا لیا گیا، ایک پرچی اٹھا لی گئی. جو بھی کہنا مجھے نہیں معلوم، اللہ جانے اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جسے معلوم ہو کہ جس کا بھی نام نکلے گا اس کا لخت جگر ہوگا نا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کے جگر کا ٹکڑا ہوگا. اللہ جانے دوسری طرف بیٹے کیا سوچ رہے ہوں گے، اللہ جانے جو یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. آج عرب کی سب سے بڑی خبر یہی ہے، قرآن اندازی ہونے کو ہے، نام نکلنے کو ہے، نام نکال لیا گیا ہے. 10 بیٹے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والوں کی نظریں کبھی حضرت عبد المطلب پر ہے، کبھی بیٹوں پر ہے. اب سب کی نظریں، اور بیٹوں کی اور حضرت المطلب سب کی نظریں اب اس تیر پر ہے. نام نکل آیا. کس کا نام ہے؟ عبداللہ. عبداللہ کا نام نکل آیا. یعنی عبداللہ کی زندگی کا سفر تمام. یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی محمد بن عبداللہ. ہم داستان میں آگے آ گئے. حضرت ہاشم، حضرت ابراہیم سے چلے اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت ہاشم، پھر حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا. گو حضرت عبد المطلب کے اب تمام بیٹے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبرو تھے، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین صفات کے حامل تھے. لیکن حضرت عبداللہ کی بات ہی الگ تھی. مکے کا ہر فرد ان سے محبت کرتا تھا. جناب عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں آپ سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، سب سے پیارے تھے، سب سے خوبصورت تھے. ہر کوئی آپ کے چہرے کو دیکھنے کو بیتاب رہتا تھا. بھائی آخر کیوں نہ بیتاب رہتا ہو، آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار دو عالم کے والد کی بات ہو رہی ہے. قرآن نکل گیا ہے. پہلا ری ایکشن سب کا کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں کہ بس اب ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، حضرت عبداللہ کو قربان کر دیا جائے؟ نہیں. پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ پریشانی. کیا مطلب؟ ہر طرف پریشانی کی لہر دوڑ گئی. کسی اور نے نہیں، وہی اہل مکہ تھے. اہل مکہ نے حضرت عبد المطلب سے درخواست کی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا. ایک نئی سچویشن. ایک طرف اللہ کی مانی ہوئی نظر ہے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا ہر دل عزیز اور محبوب ہونا ہے. کچھ علماء بتاتے ہیں ایک اور بار قرآن اندازی ہوئی، پروسیس ریپیٹ ہوا. پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر قرآن اندازی ہوئی، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر اہل مکہ کا اصرار ہے کہ عبداللہ کو قربان نہیں کیا جا سکتا، کچھ اور حل نکالا جائے. گویا تاریخ اس انداز سے دہرا رہی ہے اپنے آپ کو کہ 30 سال بعد اب پھر مکے والے ہیں اور پھر حضرت عبد المطلب ہیں. کل موضوع تھا زمزم، آج موضوع ہے عبداللہ. اب مکے میں عجب ماحول ہے، مکے میں عجب موضوع زیر بحث ہے. خیر، مکے کے اہل دانش اور اہل علم سے مشاورت ہوئی. کچھ اور لوگوں کو ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں انوالو کیا گیا کہ اب اس سچویشن سے نکلنا کیسے، کرنا کیا ہے، واٹس نیکسٹ. عرض کرتے ہیں ایک اور فیصلہ طے پایا. کیا طے پایا؟ اب کیا طے پایا؟ اب یہ طے پایا کہ ایک طرف ایک تیر میں جناب عبداللہ کا نام لکھا جائے، چونکہ وہ نام تو اب شارٹ لسٹ ہو گیا ہے، تو حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے ایک تیر میں. دوسری طرف دوسرے تیر یا دوسری پرچی میں، اب جو بھی تیروں کا طریقہ کار تھا، اس میں اونٹ لکھے جائیں، اونٹ، اور پھر قرآن ڈالا جائے. اب اس سارے منظرنامے میں یہ اونٹ بھی انوالو ہو گئے ہیں. اور اونٹ کا مطلب ہے گریٹسٹ ایسٹ اس زمانے میں، یعنی اونٹ کا مطلب بہت بڑی چیز ہے، مہنگی چیز ہے. نیا طریقہ. اب ایک پرچی میں لکھا ہے عبداللہ،
اور جس طرح میں نے کہا یہ میں بار بار پرچی کا استعمال کر رہا ہوں، آج کل کے زمانے میں رائج طریقہ کار کے حوالے سے آپ کوئی بھی کر لیں استعمال. ایک پرچی پر عبداللہ، ایک پر 10 اونٹ. 10 اونٹ بڑی تعداد ہے، بڑا ایسٹ ہے. اب پھر قرآن ڈالا جائے گا، اب پھر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں، پھر سب کے کان ٹکے ہوئے ہیں. اب کس کا نام نکلتا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ میں تیزی سے داستان آگے بڑھاتا ہوں. پھر قرآن نکلنے کا معاملہ آیا. اب سنسنی زیادہ ہے، اب دلوں کی دھڑکنیں زیادہ تیز ہیں، اس لیے کہ ایک مرحلہ عبور ہو چکا ہے. اب نئی صورتحال ہے. جانوروں کے نام لکھے ہیں، اونٹ کی تعداد لکھی ہے. پھر قرآن نکل گیا قرآن. اب کیا آیا؟ پھر عبداللہ، حضرت عبداللہ. اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی. 20 اونٹ کھڑے کر دیے گئے، تیر پر نام لکھ دیا گیا ہے. اب پھر قرآن اندازی ہونی ہے. اب پھر سب کی نظریں 20 اونٹ عبداللہ. پھر قرآن اندازی ہوئی. پھر عبداللہ. 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے. 30 اونٹ یا عبداللہ. پھر عبداللہ. 40 اونٹ یا عبداللہ. پھر عبداللہ. 50 اونٹ یا عبداللہ. پھر عبداللہ. 60 اونٹ. پھر عبداللہ. سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، آنکھوں دیکھے منظر پر یقین نہیں آ رہا. اونٹوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہوگا کیا اب؟ مگر نام تو بار بار جناب عبداللہ کا ہی آ رہا ہے. 70 اونٹ اور عبداللہ. پھر حضرت عبداللہ. اب عجب نہیں کہ لوگ پوچھ رہے ہوں کہ یہ سلسلہ کہاں رکے گا، یہ سلسلہ کب تک چلے گا. جب نہیں لوگ سوچ رہے ہوں کہ حضرت عبداللہ کی مطلب کیا وہ بچ پائیں گے، نہیں بچ پائیں گے، ہوگا کیا. پھر اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی. پھر قرآن اندازی. پھر عبداللہ. 80 اونٹ. پھر حضرت عبداللہ. اب جو اونٹوں کی تعداد بڑھائی چلی جا رہی ہے 90 اونٹ اور حضرت عبداللہ. پھر حضرت عبداللہ. 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ. اب جو قرآن اندازی ہوئی ہے اب جو تیر اٹھایا گیا ہے 100 اونٹ اور حضرت عبداللہ، تو گویا سب میں ایک نئے ماحول نے جنم لے لیا ہے. اب جو تیر اٹھایا گیا ہے تو ایک نئے ماحول نے جنم لے لیا ہے. وہ نیا ماحول کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ اب نیا ماحول یہ ہے کہ اب کا نتیجہ کیا پہلے سے مختلف ہے، اور جو بھی نتیجہ آئے گا اب اس پر عمل ہو پائے گا. اور پھر یہ کہ اسی واقعے کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. وہ کیسے؟ اسی واقعے کی اور بہت ساری جہتیں ہیں. وہ کیا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.